یہ سوچا ہے کہ ہم مسجد میں چند پیسے لگا کر کے مسجد کو آباد کر دیا، میں نے مسجد میں ایک بلب دے دیا، مسجد کو آباد کر دیا، میں نے مسجد میں ایک کولر دے دیا، میں نے مسجد کو آباد کر دیا، میں نے مسجد میں ایک پنکھا لگوا دیا، میں نے مسجد کو آباد کر دیا۔ آج میرے اور آپ کے اندر سے مسجد کو آباد کرنے والی محنت نکل گئی، مسجد کو آباد کرنے کا ایک سلسلہ میرے اور آپ کے اندر نہیں رہا۔ آج ہم نے مسجد میں پیسے لگانے کو مسجد کو آباد کرنا سمجھ رکھا ہے، آج ہم نے مسجد میں ذرا سے پیسے دینے کو مسجد کو آباد کرنا سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، مسجد کو آباد کرنا اس کو نہیں کہتے۔ مسجد کو آباد کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں چند پیسے دے دو، آپ مسجد میں بلب لگوا دو، آپ مسجد میں پنکھے لگوا دو۔ ہاں یہ ضرورت ہے، یہ ضرورتیں ہیں اللہ کے گھر کی، آپ پوری کر رہے ہیں، اللہ اس کا اجر دے گا۔ لیکن مسجد کی جو آباد کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے سجدہ کرنے والے بن جائیں، ہم اس مسجد کو نمازوں سے آباد کرنے والے بن جائیں، ہم اس اللہ کے گھر کو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ آج مسلمان مسجد کو آباد کرنا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت سارے پیسے مسجد میں لگا دیے، میں نے فلاں مسجد میں پنکھے دے دیے، میں نے فلاں مسجد میں میناریں دے دی، میں نے فلاں مسجد میں اینٹیں دے دی، میں نے فلاں مسجد میں ٹائلز لگوا دی، نماز ایک وقت کی پڑھنے کو تیار نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ یہ کیسی تیری ادا ہے اے مسلمان؟ یہ تیری ادا نہیں ہے، تو مسلمان ہے، اللہ کی مان کر چلنے والا مسلمان، رسول اللہ کی مان کر چلنے والا مسلمان۔ آج ہم نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑا ہے، آج ہم در در پھر رہے ہیں، آج ہم پریشانیوں کے عالم میں مبتلا ہیں، آج مسلمانوں کو جگہ جگہ ستایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج مسلمان نے اللہ کی رسی کو پکڑنے کے بجائے اللہ کے غیر کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے۔ آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آج مسلمان دنیا کو اپنا نصب العین سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اس دنیا نے کسی کو کبھی کامیاب نہیں کیا، اس دنیا کے اندر لگنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا، دنیا کے اندر سے پیسہ کمانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا، دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا، دنیا کے اندر بڑی بڑی پلاٹیں خریدنے والا کامیاب نہیں ہوا۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کے اندر آ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کر لے، اور آخرت کی زندگی کی فکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اللہ کے گھروں کے اندر سجدہ کرنے والے بن جائیں۔ آج اذان مسجد سے ہوتی ہے، منادی بڑے اچھے انداز میں پکار رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم نے اقرار کیا ہے، لیکن آج ہم نے اقرار کرنے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کو بھلا کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ بندہ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کی طرف، سارے کام کاج کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ جاؤ۔ مسجد سے آواز لگتی ہے حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، اللہ کہلوا رہے ہیں میرا بندہ کامیاب ہوگا، تو میرے حکموں پر چل کر ہوگا۔ میرا بندہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، میرے نبی کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ میرا بندہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ کو میں نے دنیا کے اندر ایک آئیڈیل بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا، محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ میرا بندہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے، آ جا میرے گھر کے اندر اور سجدوں سے میرے گھر کو آباد کرنے والا بن جا۔ تو نماز مسجد کے اندر پڑھ کر کے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، میرا بندہ میں تیرے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ آج میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم بڑی پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہمارے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج ہمارے پاس
راستہ نہیں ہے، راستہ ہے تو صرف اللہ کا راستہ ہے۔ اگر ہم آج بھی اللہ کو اپنانے والے بن جائیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کر کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، آج حالات سدھرنے میں وقت نہیں لگے گا، اللہ تبارک و تعالی حالات کو سدھار دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مصیبتیں برداشت کی لیکن اللہ کو نہ چھوڑا۔ آپ صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ جب اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے صحابہ نے تھامے رکھا، صحابہ نے پکڑے رکھا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ان صحابہ کو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ اور جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے، جب آدمی اللہ کو منانے والا بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کے سارے کاموں کو بنانے والے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیز و بزرگوں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ کے در پہ پڑھنا سیکھو، اللہ کے گھر میں آنا سیکھو، اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ سے مانگنا سیکھو۔ خدا کی قسم، وہ عرب کی دھرتی جس پر کوئی پیداوار نہیں ہوا کرتی تھی، ایک بیابان جنگل تھا، لیکن میرے دوستو عزیز و بزرگوں، صحابہ نے اللہ کے دین کو اپنایا، صحابہ نے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کیا۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، وہی عرب کی دھرتی ہے جہاں سے پوری دنیا کھجوریں کھا کر کے مست ہو رہی ہے، جہاں سے پوری دنیا کے اندر آب زمزم پہنچ رہا ہے، جہاں سے پوری دنیا کے اندر زمزم کا پانی پہنچایا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں لیٹر پانی روزانہ نکل رہا ہے۔ کنواں ایک ہے لیکن ایک کنویں سے پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیز و بزرگوں، اگر ہمیں اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے تو اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کو اللہ کی رحمتوں سے ڈھکوانا ہے، ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے گھروں کے اوپر اللہ کی نظر رحمت ڈلوانی ہے تو ہمیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا پڑے گا۔ اگر یہ گھر آباد نہیں کیا، یہ گھر بد دعائیں دیتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح سے ان بستی والوں نے، ان محلے والوں نے مجھے ویران کر کے رکھا ہوا ہے، تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ یہ اللہ کا گھر بد دعائیں دیتا ہے۔